اچانک سے اس کی گاڑی کے سامنے ایک لڑکی آ گئی، جس وجہ سے اسے بروقت بریک لگانی پڑے۔ ہاتھ میں تھما موبائل نیچے گرا۔ وہ جو بلوٹوتھ لگائے بنا آج زویا سے بات کر رہا تھا، ایک دم سے چونکتا باہر دیکھنے لگا، جہاں وہ لڑکی اس کی گاڑی کے ساتھ ہلکی سی ٹکر لگتے سڑک پر گری تھی۔ ارحم بنا دیری کیے سیٹ بیلٹ کھولے باہر بھاگا، جبکہ دوسری طرف زویا ہیلو ہیلو کرتی رہ گئی۔ ایکسکیوز می میم، آپ ٹھیک ہیں؟ وہ اسے دیکھتا گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا، جبکہ اس لڑکی نے اسے گھورتے ہوئے دیکھا، جبکہ آنکھوں میں بے شمار آنسو تھے۔ مجھے چوٹ آئی ہے اور یہ صرف آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ وہ اپنا پاؤں پکڑ کر بیٹھی تھی۔ غلطی آپ کی بھی ہے، اچانک گاڑی کے سامنے آ گئی۔ ارحم کہاں ہار ماننے والا تھا۔ ہاں، میں خود ہی آگے آ گئی، کیونکہ مجھے پتا تھا آپ ہوائی جہاز لے کر نکلے ہیں اور میرے تک پہنچنے سے پہلے فلائی کر جائیں گے۔ وہ درد سے بلبلاتی ہوئی آہنی زبان کے جوہر بھی دکھا رہی تھی۔ اف، کتنا بولتی ہیں آپ! گھر والے کیا کوے کا مغز کھلاتے ہیں آپ کو؟ وہ کھڑا ہوتا سینے پر ہاتھ باندھے اس نوٹنکی کو دیکھ رہا تھا، جس کے پاؤں پر بہت ہلکی سی چوٹ لگی تھی اور بازو پر رگڑ لگی تھی، لیکن دہائیاں عروج پر تھیں۔ او ہیلو، یو مسٹر امیر زادے، ہم مڈل کلاس لوگوں کو کمزور سمجھنے کی بھی بھول مت کرنا تم۔ وہ بمشکل اپنے ایک پاؤں پر وزن ڈالے کھڑی ہوئی، گرنے لگی کہ بے اختیار ارحم نے آگے بڑھتے اسے کلائی سے تھاما۔ اب اتنی بھی اپاہج نہیں ہوئی کہ تم سے سہارا لوں۔ وہ اپنی کلائی غصے سے چھڑا گئی۔ اوہ ریئلی؟ دین پلیز گیٹ اے سائٹ۔ وہ بھی ادھار کہاں رکھتا تھا، ہاتھ کے اشارے سے اسے سائٹ پر ہونے کا کہا۔ او مسٹر امیر زادے، کہاں چلے؟ یہ جو فریکچر آیا ہے اسے کون ٹھیک کرائے گا؟ تمہارا با۔ ارحم کی گھوری پر وہ ایک دم اپنی زبان کو لگام ڈال گئی۔ مجھے بہت درد ہو رہی ہے، مجھے ہاسپٹل کون لے کر جائے گا؟ ہائے، آج کے دور کے لوگوں کو دیکھو، بے حسی کی چادر اوڑھ لی ہے، مجال ہے کہ کوئی ٹھوکنے کے بعد ہسپتال ہی لے جائے۔ یہ امیر زادہ، اگر آپ کی یہ سیاست دان والی تقریر ختم ہو گئی ہو تو چلیں، بیٹھیں گاڑی میں، لے جاتا ہوں ہاسپٹل۔ وہ اپنی طرف سے اسے آفر کر رہا تھا۔ یو مسٹ ہیلپ می، اور ہاں ایک بات سن لو امیر زادے، میرا نام ارحم ہے۔ وہ خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتا اس کے لیے گاڑی کا لاک کھولتے سرد لہجے میں بولا۔ مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ میں نے کوئی رشتہ کروانا ہے آپ کا؟ میں آپ کو کوئی رشتہ کروانے والی ماسی لگتی ہوں؟ وہ پھر سے نان سٹاپ شروع ہو گئی، جبکہ ارحم نے کان سینا ہی بہتر سمجھا۔ اچھا سنو، یہ کال کس کی آ رہی ہے؟ اس کا موبائل نیچے سے اٹھاتے اسے دکھاتی بولی۔ زویا کالنگ لکھا دیکھ اس کے ہاتھ سے موبائل جھپٹ گیا۔ اسے گھورتے دوبارہ سے کال یس کی، جو پہلے کٹ گئی تھی۔ کہاں ہے ارحم؟ میں کب سے آپ کا ویٹ کر رہی۔ وہ فوراً بولی۔ مجھے تھوڑی دیر ہو جائے گی، تم شاپنگ سٹارٹ کرو، میں 20 منٹ تک جوائن کرتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ وہ اپنی کہتا کال کاٹ گیا۔ گرل فرینڈ ہے؟ وہ تھوڑی پہ ہاتھ رکھے اشتیاق سے پوچھنے لگی۔ تم سے مطلب؟ اپنے کام سے کام رکھو۔ وہ اب کی بار آپ جناب کو ایک طرف رکھتا سیدھا تم پر آیا تھا۔ سیدھا کہیں، منہ نہیں لگا رہی۔ ویسے ایک بات تو بتاؤ، کتنی گرل فرینڈز ہیں تمہاری؟ الحمدللہ ایک بھی نہیں ہے، وہ سنجیدگی سے بولا۔ یقین تو نہیں آ رہا، لیکن چلو یقین کر لیتی ہوں۔ ویسے تم امیر لوگوں کے بھی مزے ہیں، ایک گھر میں رکھو 4 باہر، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں۔ وہ بھی تبصرہ کرنے سے باز نہیں آ رہی تھی۔ بہت اچھی سوچ ہے آپ کی امیروں کے متعلق، وہ طنزیہ انداز اپناتے بولا۔ ہے نا؟ آپ کی اور میری سوچ کتنی ملتی ہے۔ لے آ گیا ہاسپٹل، اترو اب۔ وہ ہاسپٹل کے باہر گاڑی روکتا سنجیدگی سے بولا۔ ایسے کیسے اتر جاؤں؟ میری پوری مرم پٹی کرواؤ گے، جو بھی خرچ آئے گا وہ تم دو گے، اور مجھے گھر بھی چھوڑ کر آؤ گے۔ ایسے نہیں چھوڑوں گی میں۔ وہ اپنی بولتی چلی گئی۔ ارحم کا مارے ضبط کے برا حال تھا۔ اپنے نکاح کا بھی خرچہ بتا دو، وہ بھی اٹھا لوں گا۔ دانت پیستے بولا۔ اس کی فکر تم مت کرو، وہ میرے بابا کر لیں گے، تم بس بارات لے آنا۔ بے دہانی میں اس لڑکی کے منہ سے پھسلا تو زبان دانتوں تلے دبائی۔ واٹ ربش! ارحم ایک پل کو تو سخت حیران ہوا۔ زیادہ سوچو مت، ڈائلاگ مارا تھا بس۔ اترو گاڑی سے، مجھے اندر لے کر چلو۔ اب تو مجھ سے چلا بھی نہیں جا رہا، میرا پاؤں اتنا سوج گیا ہے۔ وہ پھر سے دہائیاں دینے لگی۔ مجبوراً دل پر پتھر رکھے وہ دوسری طرف سے آتا گاڑی کا دروازہ کھولتا اس کی جانب ہتھیلی بڑھا گیا۔ ایک پل کو عنایت اسے دیکھتی چلی گئی، اگلے پل اس کا ہاتھ چھٹکتے خود اپنے سہارے باہر نکلتے کھڑی تو لڑکھڑا کر گرنے لگی۔
اسی پل ارحم نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے پھر سے اسے تھام لیا۔ آر یو اوکے؟ پوچھتے ہوئے اگلے ہی پل ہاتھ ہٹا بھی لیا۔ ہاں بہت اوکے شوکے، پاؤں توڑوا کر اوکے ہی ہوتا ہے نا بندہ۔ وہ دانت کچکچاتے ہاسپٹل کے اندر داخل ہوئی۔ ڈاکٹر عزیز نے اس کے پاؤں کا معائنہ کرتے اسے بینڈیج لگا دی۔ انہیں انجیکشن لگوانا ہے، آپ اپنی وائف کو وہاں نرس کے پاس لے جائیں۔ اور 1 منٹ، شی از ناٹ مائی وائف۔ وہ ایک دم انہیں ٹوک گیا۔ اوپس سوری، آپ انہیں وہاں لے جائیں۔ اس نے عنایہ کا ہاتھ کا سہارا دیا کیونکہ اب اس سے چلنا محال ہو رہا تھا۔ اب یہاں کیوں لائے ہو؟ وہ منہ بناتے بولی۔ انجیکشن لگوانا ہے۔ نہیں۔ اس کی بات پر عنایہ بہت زور سے چلائی کہ وہاں موجود سبھی اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ کیا بےہودگی، چلا کیوں رہی ہو؟ ارحم نے دانت پیس کر اسے دیکھا۔ مجھے انجیکشن نہیں لگوانا، وہ بولتے ہوئے بہت بری طرح سے ڈری تھی، یہاں تک کہ اس کا رنگ بھی زرد پڑ گیا۔ انجیکشن لازمی لگے گا، چوٹ لگی ہے تمہیں۔ وہ اس کی پاس آتا گھورتے ہوئے بولا۔ تو لگا لی نا بینڈیج اور میڈیسن بھی لی، پھر کیوں لگانا انجیکشن؟ وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب جیسے اسے پاؤں میں کوئی درد تھا یا نہیں، کوئی دیکھتا تو بس دیکھتا ہی رہ جاتا۔ چپ چاپ بیٹھو، انجیکشن تو لگوانا ہی پڑے گا۔ ارحم کو بھی جیسے اب ضد سی چڑھ گئی تھی۔ تم تو کیا، تمہارا باپ بھی مجھے انجیکشن؟ شٹ یور ماؤتھ۔ وہ غصہ ضبط کرتے دھیمی آواز میں چلایا۔ دیکھیں، آپ ہسبینڈ وائف گھر جا کر لڑ لیجئے گا، مجھے انجیکشن لگانے دیں، میرے اور بھی بہت سے کام ہیں۔ نرس کی بات پر وہ دونوں چونکے۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، لائیں انجیکشن اور لگائیں انہیں۔ نہیں 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 پلیز نہیں، دیکھو تم، میں بتا رہی ہوں بہت پچھتاؤ گے، مجھے نہیں لگوانا انجیکشن، رک جاؤ۔ وہ اپنا آپ بچانے کی غرض سے پیچھے ہٹی، لیکن نرس نے ارحم سے اسے پکڑنے کا اشارہ کیا۔ ارحم تو چاہتا یہی تھا، فوراً سے اس کا بازو سے تھامے قابو کیا اور نرس نے انجیکشن اس کے بازو پہ رکھی۔ وہ ہلنے لگی، خود کو چھڑانے لگی، آنکھوں میں ڈھیروں آنسو بہنے لگے۔ ایک انجیکشن ہی تو تھا جس سے وہ ڈرتی تھی، ورنہ تو سبھی اس سے ڈرتے تھے۔ پلیز مت، وہ ضبط سے چلانے لگی، لیکن آنکھیں میچے اس نے ارحم کی کلائی کو مضبوطی سے جکڑا کہ اس کے ناخن ارحم کی کلائی میں پیوست ہونے لگے۔ ارحم نے رخ پھیرتے ایک نظر اسے دیکھا، جو آنکھیں میچے اس کے کاندھے کے ساتھ سر لگائے سانسیں روک بیٹھی تھی۔ اس ایک پل کو ارحم تو اس کی صدا میں کھو ہی گیا۔ بس اتنی سی بات تھی اور آپ کی مسز نے ایسے اتنا شور مچایا ہوا تھا۔ نرس نے مسکراتے کہا اور آگے بڑھ گئی۔ اس کے پیچھے کڑی ہستی نے حیرت سے انہیں دیکھا، جبکہ ارحم اب مکمل عنایت کی جانب متوجہ تھا۔ اس کی بند آنکھیں کھلی، ان سے بہتے آنسوں کو دیکھتے وہ زیر لب مسکرایا۔ اتنا تو بچے نہیں ڈرتے جتنا تم انجیکشن سے ڈر رہی ہو۔ وہ اس کے گالوں سے بے ارادہ ہی آنسو پونچھتے دھیمے لہجے میں بولا۔ آپ کو لگے گا نا یہ سوئی تو پتہ لگ جائے گا کتنا درد ہوتا ہے۔ وہ نروٹھے انداز میں شکایت لگا رہی تھی۔ ارحم اچانک اپنے پیچھے جانی پہچانی آواز سنتا وہ ساکت ہوا اور جھٹکے سے پلٹا اور کھڑا ہوتا انہیں اپنے اس قدر پاس دیکھتا بالکل گمسم ہو گیا۔ تم نے شادی کر لی؟ لہجے میں بے یقینی سی تھی۔ ارحم تو نہ ہاں میں سر ہلا نہ سکا۔ نہیں میں، وہ بالکل ہی ساکت کھڑا مقابل کو دیکھے جا رہا تھا۔ سونی آپی، وہ بمشکل ہی الفاظ ادا کر پایا، جبکہ بہت پاس کھڑے ہونے سے عنایہ نے وہ لفظ سن لیا۔ کچھ پوچھا ہے تم سے ارحم؟ اتنی بڑی سچائی کیوں چھپائی؟ شادی کر لی اور بتایا تک نہیں، کیوں؟ وہ آنکھوں میں آنسو لی ارحم کو غصے سے دیکھتے بولی۔ ایسا کچھ نہیں ہے سونی آپی، آپ غلط سمجھ رہی ہیں۔ وہ اس آکورڈ پوزیشن پہ بری طرح پھنسا تھا۔ اچھا پھر کون ہے یہ لڑکی؟ تنزن پوچھا گیا۔ میری گاڑی سے ٹکرائی، میں نہیں جانتا یہ۔ کیا ہو گیا ہے سرتاج جی؟ اچانک سے عنایہ نے بیچ میں مداخلت کی۔ ہمارا نکاح ہوا ہے اور آپ مکر رہے ہیں، ایسا تو نہ کریں۔ اب کی بار عنایہ کی بات پر تو ارحم کو لگا موت کا فرشتہ اس کے سر پر آن کھڑا ہوا ہے۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ وہی سونی آپی ہے نا جن کا ذکر آپ بہت بار کر چکے ہیں؟ بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کے۔ عنایہ نے بھی خوب اپنا بدلہ لیا تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ ایک جھوٹ اس کے لیے وبال جان بننے والا ہے۔ اب بھی کچھ سننے کو باقی رہ گیا ہے ارحم؟ سونی آپی نے ارحم کی جانب افسوس بھری نگاہوں سے دیکھا۔ سونی آپی، یہ جھوٹ بول رہی ہے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اوہ خدایا، یہ کہہ رہے ہیں سرتاج جی آپ مجھے نہیں جانتے؟ اللہ اللہ، یہ وقت آنے سے پہلے میں مر کیوں نہ گئی۔
عنایت نے ڈرامیٹک انداز میں کہا اور مگرمچھ کے آنسو بہائے۔ اپنی بکواس بند کرو پاگل لڑکی، آپ مجھے پاگل کہہ رہے ہیں؟ جس لڑکی نے آپ کے لیے اپنا گھر بار چھوڑا، ماں باپ چھوڑے، اس کو آپ اپنے گھر والوں کے سامنے پاگل کہہ رہے ہیں؟ ہاں ہوں میں پاگل، اور یہ جو بچہ ہے جو اس دنیا میں ابھی تک آیا ہی نہیں، کیا وہ بھی پاگل ماں کا بچہ ہے؟ وہ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کے ہچکیاں لیتے بولی۔ بچہ؟ اور ہم کو لگا پورے ہاسپٹل کی چھت اس پر آن گری ہو۔ اور دوسری طرف سونیا بھی افسوس میں سر ہلاتی وہاں سے باہر نکلتی چلی گئی۔ آپی سونی آپی سنیں یار، وہ آوازیں دیتا ان کے پیچھے لپکا، جبکہ عنایت اپنے کارنامے پر بہت شادمان تھی۔ آخر کو انجیکشن لگوانے کا بدلہ بھی تو لینا تھا۔ آیا بڑا مجھے انجیکشن لگوانے والا، اب کبھی کسی کو نہیں لگوانے والا تھا۔ عنایت بہت خوشی سے باہر نکلی تھی، اسے لگا ارحم جا چکا ہوگا، لیکن وہ وہاں باہر کھڑا کسی گاڑی کو جاتا دیکھ رہا تھا اور ویسٹ پر ہاتھ رکھے وہ گاڑی کے وہاں سے جانے پر دھول اڑتی دیکھ رہ گیا۔ اف، یہ امیر زیادہ یہی ہے۔ عنایت بھاگ، وہ خود سے کہتی اپنے سر پر دوپٹہ اچھے سے ٹھیک کرتی پلٹی تھی۔ اسٹاپ رائٹ ناؤ۔ وہ اونچی آواز میں دھاڑا تھا کہ ایک پل کو عنایت کے قدم تھمے، لیکن اسے اتنے غصے میں دیکھ عنایت کا سانس حلق میں اٹکا تھا۔ وہ گہرا سانس بھرتے اسے دیکھنے لگے جو تیز تیز قدموں سے اس کی جانب آ رہا تھا۔ عنایت کو لگا کہ اس کا آخری وقت آ گیا ہے۔ اللہ اللہ، مجھے اس جلاد شخص سے بچا لے، موت کا فرشتہ ہی لگ رہا ہے یہ مجھے۔ وہ بھی اندھا دھند بھاگی تھی اور بھاگتے ہوئے سڑک کے بیچوں بیچ پہنچ گئی۔ سامنے سے آتے بڑے سے ٹرک کو دیکھتے عنایت کا سانس حلق میں اٹکا۔ اس کے قدم ساکت ہوئے، وہ اپنی جگہ سے ہل ہی نہیں پا رہی تھی۔ اپنا چہرہ چھپائے وہ آنکھیں میچ گئی کہ اسی پل کسی نے اس کو تھام کے زور سے اپنی جانب کھینچا۔ وہ بری طرح لڑکھڑاتے مقابل کے سینے میں جا چھپی۔ یوں لگا اس پل وقت تھم سا گیا ہو، کائنات کی ہر شے اپنی جگہ رک گئی ہو۔ آنکھیں میچے وہ گہرے سانس بھرتی مقابل کے سینے پہ سر رکھے ہوئے تھی۔ دھیرے دھیرے سر اٹھاتے اس کو دیکھا تو دل دھک سے رہ گیا۔ سامنے ہی ارحم کھڑا اسے غصے اور فکر مندی کی ملی جلی کیفیت سے دیکھ رہا تھا، جبکہ عنایت کا وہ حال تھا آسمان سے گرا اور کھجور میں اٹکا۔ وہ ایک دم پیچھے ہٹی۔ تم پاگل ہو، جانتی ہو ابھی تمہارا اتنا بڑا ایکسیڈنٹ ہو جانا تھا۔ وہ اس کی فکر کر رہا تھا اور عنایت اسے ہونقوں کی طرح دیکھے جا رہی تھی۔ اب ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ کیا انوکھی بات کہتی میں نے؟ چلو میرے ساتھ۔ وہ اسے لیے اپنی گاڑی کے جانب بڑھا۔ چھوڑے مجھے، کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ وہ اپنی کلائی اس کے ہاتھ سے چھڑاتے چیخے۔ ہم اپنے گھر جا رہے ہیں مسز، بیوی ہو نا تم میری، اب تم میرے ساتھ میرے گھر چلو گی۔ اسے دانت پیستے بولا۔ پاگل ہو گئے ہیں، مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ وہ بری طرح گھبرائی تھی۔ راہ چلتے اپنے لیے مصیبت لے لی تھی اس نے، اب تو تمہیں میں پہنچاؤں گا گھر، ڈونٹ وری۔ تم نے جو میرے لیے پہلی ملاقات میں بکھیڑا کھڑا کیا ہے نا، اسے بھی تو نبھانا ہے۔ وہ اس کو کلائی سے تھامے گاڑی میں بٹھا گیا۔ وہ پینک ہوئی گاڑی کا دروازہ کھولنا چاہا لیکن وہ لاک تھا۔ پلیز مجھے جانے دو، میرے ابا انتظار کر رہے ہوں گے۔ گھر نہ پہنچی تو ان کو ہارٹ اٹیک آ جانا ہے، اور ہارٹ اٹیک آیا تو ان کا دل کام نہیں کرے گا، سانس رک جائے گا۔ سانس رکی تو میرا کیا ہوگا؟ میرا ان کے علاوہ کوئی نہیں۔ ڈونٹ وری میری سویٹ ہارٹ۔ وہ بھی اسی کے انداز میں بول رہا تھا، جبکہ عنایت کا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ گاڑی سڑک پر رواں دواں تھی اور اسی طرح عنایت کا دل بھی دھڑکے چلے جا رہا تھا۔ عنایت نے رخ پھیرتے ہوئے ارحم کی جانب دیکھا، جس کی نظریں ونڈ اسکرین پر جمی ہوئی تھی اور مضبوط ہاتھوں کی وینز ابھری ہوئی تھی، جن کی گرفت اسٹیئرنگ پر جمی ہوئی تھی، جیسے وہ شخص اپنے غصے کو کنٹرول کرنے کی صحیح کر رہا تھا۔ پلیز گاڑی روکو، مجھے تمہارے ساتھ کہیں نہیں جانا۔ میرے بابا میرا گھر پہ انتظار کر رہے ہیں، تم یہی گاڑی روک دو، میں تمہارے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی۔ سنا تم نے؟ اب کی بار وہ دھمکی دینے والے انداز میں بولی، جبکہ ارحم نے اس کی بات سنی انسنی کرتی گاڑی ایک جھٹکے سے حویلی کے اندر داخل ہوئی۔ اس پر عنایت کو لگا کہ اس کے جسم سے روح نکل گئی ہو۔ وہ ایک انجان شخص کے ساتھ اس کی حویلی پہنچ گئی تھی، وہ بھی اتنی بڑی حویلی جسے دیکھ کر عنایت کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں اندر نہیں جاؤں گی، میں تمہارے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی، مجھے بابا کے پاس جانا ہے۔ وہ بچوں کی طرح بیہیو کرنے اور ڈرنے لگی تھی۔ وہ تو ایک چھوٹا سا مذاق کر رہی تھی، لیکن یہ شخص اس کے مذاق کو کیسے سچ میں بدلنے والا تھا،
ایسا تو عنایت نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ ڈارلنگ، اندر چلتے ہیں، وہیں چل کر بات کرتے ہیں۔ یہ جو تم نے رائتا پھیلایا ہے نا میری سونی آپی کے سامنے، اب اس کو سمیٹو گی بھی تم، سمجھی؟ چلو میرے ساتھ۔ اس نے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے دوسری جانب آتے عنایت کو گاڑی سے باہر نکالا۔ دیکھو دیکھو، تم جو کہو گے نا میں کر دوں گی، لیکن پلیز مجھے جانے دو۔ میں تمہیں جو تمہارے پیسے لگے ہیں نا ہاسپٹل میں وہ بھی تمہیں دینے کو تیار ہوں، لیکن پلیز مجھے کچھ مت کرو۔ وہ منمنائی۔ تمہیں صرف اندر جا کر سچ بتانا ہے، سمجھی؟ اس کے بعد تم جا سکتی ہو۔ ارحم نے اس کی بات ٹوکتے ہوئے اپنی بات سخت انداز میں کہی۔ ایک منٹ۔ اس کو کلائی سے تھامے اندر لے کر جا رہا تھا کہ عنایت نے اپنا قدم پھر سے روک لیے۔ میں اندر جا کر اگر سب کو سچ بتا دوں گی تو کوئی مجھے کچھ کہے گا تو نہیں؟ مطلب کوئی مارے گا تو نہیں نا؟ وہ پھر سے ڈرتے ہوئے بولی۔ تم نے سچ کہنا ہے، اس کے بعد جو ہوگا وہ بعد میں دیکھیں گے۔ میری زندگی کو پہلی ملاقات میں ہی تم نے الٹ پلٹ کر رکھ دیا ہے۔ تمہیں لگتا ہے میں تمہیں جانے دوں گا؟ نو نیور، کم ان سائٹ۔ اس کا ہاتھ تھامے اندر بڑھا۔ کسی پل عنایت کو ایک زوردار چکر آیا اور وہ وہیں گرتے بے ہوش ہو گئی۔ اے لڑکی، اٹھو، آنکھیں کھولو۔ ارحم کے لیے ایک نئی مصیبت پڑ گئی۔ اب وہ نہ اندر جانے کی کنڈیشن میں رہا نہ باہر جانے کی۔ اوف، کدھر پھنس گیا ہوں میں۔ اسے محسوس ہوا شاید اندر سے کوئی باہر آ رہا ہے۔ وہ فوراً عنایت کو اپنی باہوں میں اٹھاتا سرونٹ کوارٹر کی جانب بڑھا اور وہاں ایک خالی روم میں اسے لے گیا جہاں فی الحال کوئی بھی رہائش پذیر نہیں تھا۔ اسے ایک نارمل سائز بیڈ پر لٹاتا پیچھے ہٹا۔ اسے ہوش میں لانا ہوگا ورنہ میرے لیے اور مشکل کھڑی ہو جائے گی۔ وہ یہی سوچتا کمرے سے باہر نکلا کہ اسی لمحے عنایت نے اپنی آنکھ کھول لی۔ مسٹر فرید کب سے دروازے پر کھڑے تھے اور اپنی بیٹی کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ بیٹی جو ان کے جینے کی وجہ تھی، ان کی کل کائنات تھی، جو ان کی سگی بیٹی نہیں تھی لیکن پھر بھی انہیں سگی اولاد سے بڑھ کر عزیز تھی۔ عنایت ظاہر جو یونیورسٹی میں پڑھتی تھی، 3rd ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی اور ہمیشہ وقت پر گھر پہنچ جایا کرتی تھی۔ آج وہ بابا کو بتا کے گئی تھی کہ وہ واپسی پر لیٹ آئے گی۔ اسے مارکیٹ سے کچھ کتابیں لینی تھی اور اب تو شام ہونے والی تھی۔ انہوں نے عنایت کے نمبر پر کال کی جو بند آ رہا تھا۔ اب وہ حقیقتاً پریشان ہو رہے تھے، جبکہ دوسری طرف آفریدی ہاؤس میں طوفان آیا ہوا تھا۔ ارحم کی خفیہ شادی کی خبر پورے خاندان میں پھیل گئی اور سونی آپی انتہائی غصے میں تھی۔ ان کے لیے ارحم ان کے بیٹے جیسا تھا۔ ماں باپ تو سر پر تھے نہیں، لیکن چچا جان کی فیملی ساتھ ہی رہتی تھی جو ہر لمحہ ساتھ دیتے تھے۔ زویا انہی کی بیٹی تھی، جبکہ سونیا اور ارحم کی عمر میں 10 سال کا فرق تھا۔ وہ 38 سالہ خوبصورت کنواری خاتون تھی جنہوں نے ارحم کی خاطر شادی نہیں کی، اور آج وہ انتہائی دل برداشتہ ہوئی تھی جب انہیں یہ پتہ لگا تھا کہ ان کے بیٹے جیسے بھائی نے چپ کر خفیہ شادی کر لی ہے۔ وہ تب سے ابھی تک شوق میں تھی۔ انہیں ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کا بھائی ان سے چھپ کر یہ کام کرے گا، جبکہ وہ تو اس کی خوشیاں ہی چاہتی تھی۔ انہوں نے ہی تو اسے ہر بار کہا تھا کہ وہ شادی کر لے، لیکن اس نے ہر بار انکار کر دیا۔ لیکن کیا وہ سب ایک ڈرامہ تھا؟ سونی ابھی بھی بیٹھی مکمل سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی، جبکہ اشفاق صاحب ان کی اہلیہ بھی وہیں بیٹھے ارحم کا انتظار کر رہے تھے۔ وہیں ایک طرف کھڑی زویا تو بالکل گمسم ہو گئی تھی۔ کہاں تو وہ ارحم سے شادی کا خواب دیکھ رہی تھی اور کہاں ایک دم اسے یہ سب سننے کو مل گیا۔ سونی بیٹا، ہو سکتا ہے تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہو سکتا ہے ارحم نے کوئی شادی نہ کی ہو۔ آپ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں چچا جان؟ میں نے خود اسے دیکھا ہے، اس لڑکی کے ساتھ ہاسپٹل میں تھا اور نرس ان دونوں کو ہسبینڈ وائف کہہ رہی تھی اور وہ خاموش تھا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہاں تک کہ اس لڑکی نے بھی ایکسیپٹ کیا کہ ارحم اس کا شوہر ہے۔ آپ پلیز تھوڑی دیر کے لیے مجھے اکیلا چھوڑ دیں۔ سونیا نے اپنے دماغ کی نسوں کو پھٹتا ہوا محسوس کیا۔ اشفاق صاحب نے اپنی بیوی رومانہ بیگم کی جانب اشارہ کیا کہ وہ سونیا کو سنبھالیں۔ اس کے لیے اتنی ٹینشن لینا صحیح نہیں تھا۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے میں ارحم کو معاف نہیں کروں گی کسی صورت پہ، اس نے میرا دل دکھایا ہے۔ رومانہ بیگم نے اس کی جانب پانی کا گلاس بڑھایا تو وہ روندھی آواز میں بولی، مت کرنا معاف، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں بیٹا، لو پانی پیو۔ رومانہ بیگم نے اسے زبردستی پانی کا گلاس تھمایا جسے سونیا نے 2 گھونٹ بھر کر چھوڑ دیا۔ وہ کافی دیر سے ارحم کا ہی ویٹ کر رہے تھے، لیکن ارحم کا کچھ اتا پتہ نہیں تھا۔ وہ آتا تو ہر بات کلیئر ہوتی، اس کے آنے تک سبھی خاموش تھے۔ ارحم پانی کا جگ اور گلاس لیے اندر آیا تو بستر کو خالی پایا۔ اس پل ارحم کے پیروں تلے سے زمین کھسکی
اس نے گلاس اور جگ ایک طرف رکھا، پورا کمرہ چھان مارا لیکن اسے عنایہ کہیں بھی نہیں ملی۔ اب وہ باہر نکلتا سب کی طرف اسے ڈھونڈنے لگا، جسے بیوقوف بنا کر خود غائب ہو گئی۔ چھوڑوں گا نہیں تمہیں میں، یاد رکھنا۔ وہ دانت پیستا باہر چوکیدار کے پاس آیا اور اس سے پوچھنے لگا، لیکن چوکیدار نے لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے ارحم کو مزید پریشان کر دیا۔ وہ لب بھینچے اندر کی جانب بڑھ گیا، جہاں ایک عدالت لگی ہوئی تھی، اور اس عدالت میں وہ جاتا مجرم بن کر کھڑا ہو گیا۔ چچا جان نے اسے کہی یہ میری نظروں سے دور ہو جائے، مجھے اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھنا۔ وہ جو اپنی بہن کو صفائی دینے کے لیے کھڑا تھا، بہن کی بات سنتے وہ بالکل ساکت ہوا۔ مطلب اسے ایک بار بھی صفائی کا موقع نہیں دیا گیا۔ وہ چپ چاپ اپنی بہن کو دیکھے چلا جا رہا تھا، جس نے اسے بچوں کی طرح پالا تھا، اور آج کیسے منہ موڑ لیا۔ بنا تصدیق کے وہ آنکھوں دیکھا سچ مان چکی تھی۔ ایسا کیوں کیا ارحم؟ کیوں آپ ہی کو دکھ دیا؟ رومانہ بیگم ارحم کو ناراضگی سے دیکھتے کہنے لگی، جبکہ سونیا کے ساتھ ساتھ زویا کی آنکھیں بھی نم تھیں۔ اسے بھی تو ارحم سے یہ امید نہیں تھی۔ پلیز چچی جان، ان سے کہیں یہاں سے چلا جائے۔ سونیا نے آنسو پونچھتے غصہ ضبط کرتے کہا تو وہ اپنے قدم پیچھے ہٹا گیا، اور پھر پیچھے ہوتا وہ حویلی سے ہی باہر نکل گیا۔ وہ بہت دل برداشتہ تھا، جبکہ یہ حال سونیا کا بھی تھا۔ دونوں بہن بھائی اپنی اپنی جگہ شدید دکھ میں تھے۔ کہاں رہ گئی تھی عنایہ بیٹا؟ کب سے تمہارا ویٹ کر رہا تھا۔ فرید صاحب نے گہرا سانس بھرا تھا اپنی بیٹی کو دیکھ کر۔ بس بابا، چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ وہ کس طرح اس حویلی سے بچ کر نکلی تھی وہی جانتی تھی، یا اس کا اللہ، ورنہ کچھ بعید نہیں تھی کہ وہ امیر زادہ اسے قید کر دیتا تو وہ کیا کرتی؟ کیسے ایکسیڈنٹ ہوا؟ زیادہ چوٹ تو نہیں آئی؟ فرید صاحب اسے لیے اسد پریشان ہوئے۔ جی بابا ٹھیک ہوں، آپ یہ دیکھیں بینڈیج بھی کروا دی، جبکہ گاڑی سے ٹکرائی تھی۔ اللہ بھلا کرے اس شخص کا، ورنہ اس دور میں کہاں کوئی کسی کی مدد کرتا ہے، بس ایکسیڈنٹ کر کے بھاگ جاتے ہیں۔ کوئی بہت ہی نیک اور شریف انسان ہوگا۔ وہ اس شخص کو دعائیں دے رہے تھے، اور عنایہ خیالوں ہی خیالوں میں سوچ رہی تھی کہ اس شخص کا تو جی چاہ رہا ہوگا کہ میں اس کے سامنے ہوں اور وہ میرا گلا دبا دے۔ عنایہ نے بے اختیار جھرجھری لی۔ وہ ساری رات سڑک کے خاک چھانتا رات کے 2 بجے گھر آیا اور سیدھا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ اسے ایک لڑکی نے اس کی زندگی کو بری طرح تہس نہس کر دیا تھا، اور غائب بھی ایسے ہوئی جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ لیکن وہ بھی دل میں پکا تہیہ کر چکا تھا، جب بھی وہ لڑکی دکھائی دی وہ اسے چھوڑے گا نہیں، بدلہ تو لے کر رہے گا، پر اسے ڈھونڈے گا کیسے؟ یہ ایک اہم سوال تھا۔ پر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اسے اس لڑکی کو ڈھونڈنا ہی نہیں پڑنا تھا، کیونکہ صبح ناشتے کی ٹیبل پر سونی آپی نے صاف الفاظ میں ارحم کو اپنا فیصلہ سنایا تھا کہ وہ اپنی بیوی کو گھر لے کر آئے اور اسے اس کا مقام دے، جس پر وہ بپھر ہی گیا۔ میں اسے کیسے لا سکتا ہوں یار آپی؟ ایک بار میری پوری بات تو سن لیں۔ میں جانتی ہوں تم اب بھی انکار کرو گے کہ تمہارا اس لڑکی سے کوئی رشتہ نہیں، لیکن میں نے اس لڑکی کی آنکھوں میں سچائی دیکھی ہے۔ آپی، اس لڑکی کی آنکھوں میں سچائی دکھ گئی، بھائی کی آنکھوں میں نہیں دکھ رہی؟ وہ شکوہ کر بیٹھا۔ دیکھنا چاہتی ہوں ارحم، لیکن کل جو دیکھا اس کے بعد اب کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا، اور کوئی بھی لڑکی جتنی مرضی جھوٹی ہو، وہ اپنی اولاد کے لیے جھوٹ نہیں بول سکتی، اور اس کی باتیں کل میں سن چکی ہوں۔ بہتر ہوگا اسے حویلی لے کر آؤ اور اسے اس کا مقام دو، اس کے بعد ہی اگلی بات ہوگی۔ وہ ڈائننگ ٹیبل سے اٹھ گئی۔ اب کہاں ڈھونڈوں اس میڈم کو؟ اوف، کہاں پھنس گیا، یا اللہ مجھے صبر عطا کر۔ وہ گاڑی لیے نکلنے لگا کہ اچانک زویا نے اس کا راستہ روکا۔ اس کی آنکھیں نم تھیں اور ڈھیروں شکوے۔ آپ نے شادی کر لی ارحم، اور میرے بارے میں سوچا ہی نہیں؟ ارحم اس کی بات سنتا بری طرح ڈسٹرب ہوا۔ کیا مطلب؟ کیا سوچنا چاہیے تھا مجھے؟ وہ اپنا رخ پھیر گئی۔ ارحم، کیا میں آپ کو دکھائی نہیں دی؟ میرا پیار دکھائی نہیں دیا؟ وہ گہرا سانس بھرتے بولی تو ارحم نے تو پہاڑ ہی توڑ پڑا۔ کیا مطلب؟ کیا کہنا چاہ رہی ہو تم؟ اتنے معصوم نہ بنے، بہت محبت کرتی ہوں آپ سے ارحم، پر کیسے مجھے چھوڑ کر آپ نے کسی اور لڑکی سے؟ ایک منٹ زویا، میں نے ہمیشہ تمہیں اپنی بہن کی طرح ٹریٹ کیا ہے۔ تم کہاں پہنچ گئی ہو؟ اور میری شادی، فرض کرو اگر اس بات کو 1 منٹ کے لیے سائٹ پر کر بھی دیا جائے تو بھی میں تم سے شادی نہ کرتا۔ تمہیں میں نے کبھی اس نظر سے نہیں دیکھا کہ شادی کا خیال دل میں آئے۔ میرے لیے چھوٹی بہن ہو تم، دیٹس اٹ۔ وہ لب بھینجے قطعی انداز میں بولا، لیکن میں تو محبت کرتی ہوں نا۔ اس کا کیا؟ وہ اس کے نزدیک ہوئی تو ارحم 2 قدم پیچھے ہٹا۔
تو بہن وہ تمہارا مسئلہ ہے، میرا نہیں، اسی لیے راستے سے ہٹو۔ ایک مشن امپاسبل پر جانا ہے۔ اس کی بات کو مذاق میں اڑاتا گاڑی میں بیٹھنے لگا۔ آپ مجھے یوں ریجیکٹ نہیں کر سکتے ارحم، وہ ہذیانی انداز میں چلائی۔ زویا اسٹاپ رائٹ ناؤ، اب یہ زیادہ ہو رہا ہے، وہ ماتھے پر بل ڈالے بولا اور گاڑی کو مین گیٹ سے نکالتا باہر لے گیا، جبکہ زویا وہیں کھڑی روتی رہ گئی۔ آج دوسرا دن تھا، اس کے پاؤں پر اب کافی حد تک آرام آ گیا اور آج وہ یونی جانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ اپنے بابا کی دعائیں لیتی وہ گھر سے باہر نکلی کہ اگلے ہی پل وہ ٹھٹک گئی۔ سامنے بڑی گاڑی میں اسے ارحم دکھائی دیا۔ او میرے اللہ، یہ میرا پیچھا کرتا یہاں بھی پہنچ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ نظر بچا کر بھاگتی، ارحم کی نگاہ اس پر پڑ چکی تھی۔ لمحے بھر کے 1000ویں حصے میں وہ اس تک پہنچا اور اسے کلائی سے تھامے سیدھا گاڑی میں لاتا پیسنجر سیٹ پر پٹخا۔ 2 دن سے اس کی آپی نے اس سے بات نہیں کی۔ کتنی مشکل سے وہ یہاں تک پہنچا تھا، کیونکہ اس کے دوست نے بتایا تھا کہ اس کی بہن کی ایک دوست ہے جس کا نام عنایہ ہے اور وہ اسی محلے میں رہتی ہے۔ ہو سکتا ہے یہ وہی عنایہ ہو جسے ارحم تلاش کر رہا ہے۔ وہ یہاں تک پہنچ تو گیا، لیکن وہ اسے پھر ڈھونڈ نہ پایا اور اب مایوس ہو کر واپس لوٹ رہا تھا کہ اسے عنایہ دکھائی دی۔ اب تو وہ کسی صورت اسے چھوڑنے والا نہیں تھا۔ کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ کہاں لے کر جا رہے ہو؟ میں نے کہا نا تم سے کہ وہ ایک جھوٹا سا جو مذاق تھا۔ تم نے مجھے انجیکشن لگوایا، میں نے بدلہ لیا، وہ چاہتی چلائی۔ وہ مذاق اب سچ ثابت ہوگا، سمجھی تم؟ ہم کورٹ میرج کر رہے ہیں ابھی اسی وقت۔ کیا مطلب؟ تم پاگل ہو گئے ہو؟ میں کیوں کروں گی کورٹ میرج؟ میرے بابا، ان کا کیا؟ وہ بہت زیادہ دکھی ہوں گے۔ میں انہیں دکھ نہیں، اور تمہاری وجہ سے جو میرے ساتھ ہوا۔ آپ بھی مجھ پر یقین نہیں کر رہی؟ بتا کر تھک چکا ہوں کہ نہیں کی کوئی شادی، پر نہیں، انہیں تو اپنے بھائی پر یقین ہی نہیں۔ تم جیسی جھوٹی لڑکی پر یقین ہے، اور وہ چاہتی ہیں کہ اب تمہیں حویلی لے کر آؤں، تمہیں تمہارا مقام دوں، تو اب میں بھی وہی کرنے والا ہوں۔ ارحم نے اسے رسان سے سمجھایا، جبکہ آنکھوں میں شعلے لپک رہے تھے۔ پلیز آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے۔ میں نہیں کروں گی آپ کے ساتھ کورٹ میرج۔ کیوں کروں بھلا؟ میں آپ کو جانتی تک نہیں اور آپ مجھ پر دھونس جما رہے ہیں، وہ لب بھینچے بولی۔ اسے کبھی تم کہہ رہی تھی، کبھی آپ۔ اسے خود بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا بولے جا رہی ہے۔ یہ سب کل آپ ہی کے سامنے بکواس کرنے سے پہلے سوچنا تھا نا۔ اب ان باتوں کا کوئی مقصد نہیں، اب تو تمہیں نکاح کرنا ہوگا۔ ارحم کے قطعی انداز پر عنایہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ میرے بابا جیتے جی مر جائیں گے جب انہیں یہ پتا چلا کہ میں نے آپ سے نکاح کر لیا۔ وہ معصوم بننے کی ایکٹنگ کر رہی تھی۔ پھر تو مجھے بھی سانس نہیں آنی چاہیے۔ میری آپی کو جب پتا چلا میں باپ بننے والا ہوں، اینڈ امیزنگ، مجھے بھی پتا نہیں تھا۔ وہ اسے گہری نگاہوں سے دیکھتا، ہر لفظ دانتوں کے بیچ پیستے بولا۔ گاڑی رجسٹرار کے آفس کے باہر رکی تو عنایہ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ پلیز میں آپ کی آپی کے پاس چل کر ساری سچائی بتا دیتی ہوں، آپ بس یہ سب نہ کریں۔ ایک موقع دیا تھا میں نے، بولا تھا سب سچ بتا دو، اسی دن ہی جان چھوٹ جاتی میری بھی اور تمہاری بھی، لیکن اب بھگتو گی تم بھی اور میں بھی۔ وہ گاڑی سے نیچے اترا، دوسری طرف آتے اسے بھی اتارا۔ پلیز ایک بار میری بات تو سن لے، آپ سمجھدار اور شریف لگتے ہیں اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے بنا ولی کے نکاح نہیں ہوتا۔ وہ اسے روکنا چاہ رہی تھی۔ اچھا، اس کا بیگ لیتا اس میں سے اس کا ID کارڈ نکال کر دیکھنے لگا۔ 20 سال کی ہونے والی ہو، مطلب بالغ ہو، تو نکاح کر سکتی ہو۔ وکیل یہاں موجود ہے، تمہیں انہیں ولی بنا لینا، اور ویسے بھی یہ صرف کانٹریکٹ میرج ہے، میں نے تمہیں ریئل میں اپنی بیوی نہیں بنانا، صرف کچھ ماہ کا کھیل ہوگا، اس کے بعد میں تمہیں فارغ کر دوں گا۔ وہ جیسے ساری پلاننگ کر کے بیٹھا تھا۔ کیا مطلب؟ تم مجھ سے جھوٹی شادی کرو گے؟ وہ اس کی کلائی کھینچ کر اپنی طرف موڑ گئی۔ ایک پل کو دونوں کے بیچ خاموشی چھا گئی۔ اس کی براؤن آنکھیں دیکھتے ایک پل کو ارحم کی ہارٹ بیٹ مس ہوئی۔ تو یہ بھی اسی لیے کر رہا ہوں کہ کچھ مہینوں میں یا شاید کچھ دنوں میں میں آپ ہی کو یقین دلا سکوں اور وہ مجھے معاف کر سکیں، یا کچھ بھی کر کے سب ٹھیک کرنے کی کوشش کروں گا، پر فی الحال مجھے آپ ہی کی بات ماننی ہے، کیونکہ وہ کچھ بھی سننے کو تیار نہیں۔ اگر میں ان سے کہوں گی کہ میں نے سب مذاق کیا تو؟ عنایہ نے کچھ سوچتے پوچھا۔ پہلے شاید کر لیتی، لیکن اب نہیں کریں گی، اور ان کے راضی ہونے کی ایک ہی شرط ہے کہ تمہیں حویلی میں لے کر آؤں، اور بنا نکاح کے کیسے تمہیں لے کر جا سکتا ہوں اور اپنے ساتھ رکھ سکتا ہوں؟ بھلے پیپر میرج ہو، لیکن کرنا ہوگا۔
اس لیے دماغ پر زیادہ سوچے مت لانا، میں آپ ہی کو منا لوں، پھر تم آزاد۔ وہ اپنی کہتا اس کا ہاتھ تھامے رجسٹرار کے آفس گھس گیا۔ اگر میں نکاح سے انکار کر دوں تو کیا کر لو گے تم؟ وہ بھویں اچکاتے بولی۔ تمہارے بابا کو اس کا خمیازہ بھگتنا ہوگا۔ وہ بھی دو بدو بولا۔ میرے بابا کی جانب دیکھا بھی تو یہ آنکھیں نکال کر بنٹے بنا کر کھیلوں گی، سمجھے؟ وہ ماتھے پر بل ڈالے دھیمی آواز میں اسے دھمکانے لگی۔ وہ تو اس کی صدا پر بھی شاکڈ تھا، اسے دیکھے گیا۔ اچھا سنو، میں تیار ہوں پیپر میرج کے لیے، لیکن میری ایک شرط ہے۔ وہ دل ہی دل میں کچھ سوچتی بولی، ڈونٹ وری، تمہارے قریب نہیں آؤں گا۔ وہ اس کی شرط سمجھتا بولا، وہ تو میں نے آنے ہی نہیں دینا، شرط تو کچھ اور ہے۔ اس کا پراسرار انداز دیکھتا ارحم چونکا۔ مجھے 20 لاکھ روپے چاہیے، اگر تم دے سکتے ہو تو میں پیپر میرج کے لیے تیار ہوں۔ وہ پل میں فیصلہ لے گئی، اور ارحم جو اسے ایک الگ سی خاص لڑکی سمجھ رہا تھا، اس پل اپنی سوچ پر طنزیہ مسکرایا۔ ہر لڑکی ایک جیسی تھی، پیسوں کی بھوکی۔ ٹھیک ہے، منظور ہے، لیکن یاد رکھنا جیسے میں کہوں گا تمہیں ویسے ہی کرنا ہوگا۔ یہ میرج صرف 3 ماہ کی ہوگی، لیکن امید ہے اس سے پہلے ہی سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ بھی اس کی بات فوراً مان گیا، نکاح کے لیے راضی ہو گئی۔ عنایہ زاہد بنت زاہد علی آپ کا نکاح ارحم آفریدی ولد نعمان آفریدی سے 20 لاکھ سکہ راج الوقت طے پایا۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ جی قبول ہے، وہ دل پر پتھر رکھے بولی۔ جانتی تھی سب دکھاوا ہے، صرف 3 ماہ کے لیے اپنے باپ کی خاطر وہ یہ قدم اٹھا گئی تھی۔ نکاح مکمل ہوا، آپ دونوں آج سے ایک دوسرے کے لیے میاں بیوی ہیں۔ مولوی صاحب کی بات پر عنایت تلخ سا ہنسی۔ کچھ کاغذی کارروائی کے بعد وہ باہر نکل آئے۔ نکاح نامہ ارحم کے ہاتھ میں تھا۔ اب مجھے کیا سمجھے؟ کیا مجھے؟ اب تم میرے گھر چلو گی اور 3 ماہ تک وہیں رہو گی میرے ساتھ۔ بابا کو کیا بتاؤں گی؟ وہ لب دانتوں تلے دبا گئی۔ تمہارے بابا کے پاس شام کو چلیں گے، اور پلیز انہیں پیسوں کا اور یہ کہ یہ شادی کانٹریکٹ میرج ہے یہ نہ پتہ چلے۔ وہ فوراً بولی، تو؟ ارحم چونکا۔ تم نے 20 لاکھ کا کیا کرنا ہے؟ وہ بھی اس بار تھوڑا الجھا۔ یہ آپ کا مسئلہ نہیں، آپ کا اپنا مطلب پورا کریں، میں اپنا، وہ تڑخ کر بولی۔ تو ارحم اسے گھور کر رہ گیا۔ وہ جیسے ہی حویلی داخل ہوئے سامنے ہی سونی آپی موجود تھی۔ عنایہ کو ارحم کے ساتھ اندر آتا دیکھ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور پیار بھری مسکان سے عنایہ کو ویلکم کیا۔ اپنے گھر میں خوش آمدید پیاری لڑکی، اسے گلے سے لگاتے بولی، جبکہ عنایہ اور ارحم تو بس دیکھتے رہ گئے۔ اس گھر میں اب تمہیں وہی مقام ملے گا جس کی تم اصل حقدار ہو، اور ہاں، ہمارے آنے والے وارث کا مکمل خیال رکھنا۔ یہاں کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اور ارحم، تم رات کو ولیمے کا بندوبست کرو۔ میں چاہتی ہوں سب کو پتہ چل جائے کہ میرے ارحم کی شادی ہو چکی ہے۔ اور ارحم کو بھی پیار سے دیکھتے بولی، آپی یہ ضروری تو نہیں؟ ضروری ہے ارحم، میں نے مشورہ نہیں مانگا، بتایا ہے۔ سارے انتظامات زلفی صاحب دیکھ لیں گے، بس تم سب ایک بار چیک کر لینا۔ رومانہ چچی، عنایہ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو آپ دیکھ لیجئے گا۔ وہ ارحم سے پیار بھرے لہجے میں بولتی، پھر رومانہ چچی سے نرمی سے بولی، اور موبائل پر آتی کال اٹینڈ کرتی ایک طرف ہو گئی۔ ارحم، عنایہ کو روم میں لے جاؤ، ریسٹ کرو، دن کو کھانے پر ملاقات ہوگی۔ وہ کال پر بات کرتے کرتے باہر نکل گئیں۔ روم میں؟ لیکن کیوں؟ وہ سٹ پٹائی، اس سے پہلے کہ اس کی حرکتیں کسی کو مشکوک لگتی۔ ارحم اسے کلائی سے تھامے سیڑھیاں چڑھتا روم میں لاتا دروازہ لاک کر گیا۔ عنایہ کے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ دروازہ لاک کیوں کیا؟ اس کا گھبرایا سا روپ دیکھتے ارحم کی شرارت کی رگ پھڑ گئی۔ ابھی تو آئی تھی قابو میں، جتنا اس نے ستایا اب تھوڑا ارحم بھی ستا لیتا تو کیا ہو جاتا؟ وہی تو بتانے والا ہوں۔ ارحم اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے لگا تو عنایہ کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا۔ وہ بے اختیار اپنے 2 قدم پیچھے لے جانے لگی، آنکھوں میں بے یقینی سی تھی۔ دیکھیں، آپ نے کہا تھا آپ میرے قریب نہیں آئیں گے، تو اب آپ، وہ انگلی اٹھاتے اسے وارن کر رہی تھی۔ یہ نکاح سے پہلے کہا تھا، نکاح کے بعد تو پورا حق رکھتا ہوں۔ وہ اپنی شرٹ کا آخری بٹن بھی کھول گیا۔ عنایہ کا سانس سینے میں اٹکا تھا۔ نہیں، یہ کانٹریکٹ میرج ہے، ہمارا حقیقت میں کوئی تعلق۔ نکاح تو اصلی تھا سویٹ ہارٹ۔ وہ اس کے پاس آتا اسے دیوار کے ساتھ پن کر گیا۔ اور میں 20 لاکھ حق مہر بھی تو ادا کروں گا۔ وہ ایک ہاتھ دیوار پر رکھے اسے گہری نگاہوں سے دیکھتے بول رہا تھا، حق مہر ادا کرو اور حق نہ لوں؟ یہ تو زیادتی ہوگی نا۔ وہ دوسرا ہاتھ اس کی کمر کے گرپ کرتے اسے اپنے سینے سے لگا گیا
اور وہ بالکل سانس روکے کھڑی اس کی آنکھوں میں بنا پلک جھپکے دیکھے جا رہی تھی۔ دونوں اس پل ایک دوسرے کے بے حد قریب تھے۔ دونوں کے لبوں کے بیچ صرف 1 انچ کا فاصلہ تھا جو ارحم نے برقرار رکھا۔ عنایہ، سانس لو۔ اسے ایک دم احساس جاگا وہ سانس نہیں لے رہی۔ عنایہ، وہ گھبرایا تھا۔ عنایہ کی آنکھوں سے خاموش آنسو بہہ نکلے۔ میں کچھ نہیں کر رہا، مذاق کر رہا تھا، سیریسلی، سانس لو۔ وہ اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھامے گھبرائے بولا۔ عنایہ نے سانس لینا چاہا لیکن اسے سانس نہیں آ رہا تھا۔ عنایہ، فار گاڈ سیک، سانس لو۔ وہ اس کے چہرے کے قریب چہرہ کیے پریشانی اور بے بسی سے بولا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ایک دیوانہ اپنی محبوبہ سے زندہ رہنے کی بھیک مانگ رہا ہو۔ عنایہ صرف لب ہی وا کر سکی۔ ارحم کی بات اور اس کے عمل سے اس قدر خوفزدہ ہو گئی تھی کہ سانس خود ہی رک گئی اور اب لینے میں دشواری ہو رہی تھی۔ ارحم نے بنا دیر کیے اس کے نیم وا لبوں کو اپنی دسترس میں لیا۔ اسے ایک پل دونوں کے دل کی ہارٹ بیٹ یکدم تیز ہوئی۔ ارحم نے اپنے ہونٹوں سے اس کے نرم لبوں کو مس کیا تو عنایہ کے پورے جسم میں کرنٹ سا دوڑ گیا۔ اس نے جھرجھری لیتے سانس بھرنا چاہا تو ارحم آنکھیں میچوں سے اپنی سانسیں بخشتا چلا گیا۔ عنایہ اس کی گرفت میں بالکل ساکت کھڑی تھی۔ اس کی منمانی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کے انداز میں لمحہ بلمحہ شدت آتی جا رہی تھی۔ وہ سانسیں بخشنے کے ساتھ ساتھ سانسیں چرا بھی رہا تھا۔ عنایہ نے ایک دم بری طرح جھرجھری لی اور اس کے سینے پہ ہتھیلیاں رکھتے اسے پیچھے ہٹانا چاہا تو وہ مزید اس کے لبوں پر قابض آیا۔ اس کی سانسیں بحال ہوتی دیکھ وہ اس کے لبوں کو شدت سے اپنے ہونٹوں میں پیوست کر گیا۔ عنایہ کی سسکی بلند ہوئی تو وہ اپنی آنکھیں ایک دم کھولتا ذرا سا پیچھے ہٹتا اسے دیکھنے لگا۔ اس کا چہرہ گلال ہوا تھا جیسے پورے جسم کا خون چہرے پر سمٹ آیا ہو۔ وہ ایک دم جھٹکے سے پیچھے ہوا۔ اسے خود سمجھ نہیں آیا کہ اچانک اس کے ساتھ ہوا کیا۔ وہ کیوں بے قابو ہوا۔ اپنے ہونٹوں پر دونوں ہی گیلا لمس محسوس کرتے گہری سانس بھر رہے تھے۔ ارحم اس کے لبوں پر اپنی دی گئی مہر دیکھتا پھر سے بے قابو ہونے لگا۔ پہلی بار لبوں کا جام پیا، اتنا سرور ملا کہ وہ ارد گرد کا ہوش بھلا گیا۔ یو چیٹر، لائر، جھوٹ بولا آپ نے۔ اس کے قریب آتی اس کے سینے پر اپنے چھوٹے ہاتھوں کے مکے برسا گئی۔ آپ نے کہا تھا قریب نہیں آئیں گے اور آپ نے وعدہ توڑ دیا۔ وہ رو رہی تھی۔ 1 منٹ یار۔ اس کی دونوں کلائیاں نرمی سے تھامے خود سے پرے ہٹاتا اسے اپنے نزدیک کر گیا۔ میں قریب نہیں آیا، صرف تمہیں سانسیں دے رہا تھا، تم اپنی سانس روکے ہوئے تھی۔ وہ بہت دھیمی آواز میں اپنے عمل کی صفائی دے رہا تھا۔ یہ سانسیں دینا تھا؟ کیا حال کر دیا۔ وہ اپنے لبوں کی طرف اشارہ کرتے بولی جن کی ساری لالی ارحم نے چرا کر اپنا رنگ اس پر چڑھا دیا تھا۔ پہلے تو سانسیں ہی بخشی تھی، پھر پتہ نہیں کیا ہوا، اچانک بے خودی سی چھا گئی اور وہ بے خودی اب بھی محسوس ہو رہی ہے۔ دل کر رہا ہے کہ ایک بار پھر سے وہ ذرا سا اس کے چہرے پر جھکتے مخمور لہجے میں بولا کہ یکدم وہ پیچھے ہٹی۔ خبردار جو دوبارہ اس طرح قریب آئے، میں نے اسی وقت سب ختم کر دینا ہے۔ وہ انگلی اٹھاتے وارن کر رہی تھی جبکہ وہ صرف مسکرا رہا تھا۔ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ کب اس کے نزدیک ہوا یا آگے اب کبھی ہوگا، پر ایک بات طے تھی کہ یہ لڑکی اسے اپنی طرف اٹریکٹ کر رہی تھی، جو سب سے زیادہ خطرناک تھا۔ دن کو کھانے پہ وہ سب اکٹھے نہیں ہو سکے تھے۔ عنایہ کی خواہش پہ وہ عنایہ کے والد کی طرف آیا تھا تاکہ ان کے سامنے اپنی محبت کی جھوٹی کہانی بنا کر وہ اپنے رشتے کو ایکسپوز کر سکے۔ فرید صاحب تو ایک دم شوق میں چلے گئے۔ انہیں یقین نہ آیا کہ ان کی بیٹی اس طرح کا بھی کوئی قدم اٹھا سکتی ہے۔ ایسا کیوں کیا عنایہ؟ میں زندہ تھا نا، مجھے بتا دیا ہوتا، میں خود تم دونوں کی شادی کروا دیتا۔ وہ دکھی انداز میں بولے، معاف کر دیں۔ وہ روندھے لہجے میں بس اتنا ہی بول پائی، انکل غلطی عنایہ کی نہیں، میں نے مجبور کیا تھا، وہ معافی بھی مجھے مانگنی چاہیے۔ وہ فوراً بولا تو فرید صاحب نے ایک نظر اس خوبرو جوان کو دیکھا۔ مجھے نہیں پتا میری بیٹی کو آپ کی کون سی ادا بھا گئی، لیکن اگر اس نے آپ کو چنا ہے تو یقیناً کچھ نہ کچھ اچھائی ضرور ہوگی۔ وہ غریب اور مجبور باپ تھے، ہارٹ پیشنٹ تھے، دل کی تکلیف نے انہیں مکمل نڈھال کر دیا تھا، اور ایک لے پالک بچی تھی، ان کی بیوی کی دوست کی بیٹی، جس نے اپنے مرنے سے پہلے
بیٹی ان کی بیوی شبانہ کو سونپتی تھی۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ اس بچی کا باپ کون سوائے اس کے نام کے، جو آج بھی اس کی ولدیت میں لکھا جاتا ہے۔ فرید صاحب نے اس کی سرپرستی کرتے اس کی پرورش کی، کبھی احساس نہ ہونے دیا کہ وہ اس کے سگے باپ نہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اسے یہ بات بتا چکے تھے۔ عنایت کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ اپنے بابا کو اکیلے نہیں چھوڑنا چاہتی تھی، لیکن اسے واپس ارحم کے ساتھ آنا پڑا۔ تمہارے بابا کو بھی حویلی لے آئیں گے۔ وہ نہ جانے کیوں اس کا یوں اداس ہونا دیکھ نہ سکا۔ آپ نے مجھے 20 لاکھ دینے کا وعدہ کیا تھا۔ وہ اس بات پر نظر انداز کرتی سنجیدگی سے اسے دیکھتے پوچھنے لگی۔ ارحم نے ایک پل کو لب بھینچے اور اسے دیکھا۔ وعدہ نہیں، حق مہر ہے، وہ مل جائیں گے آج ولیمے کے بعد، پر مجھے ابھی چاہیے۔ وہ تھوڑا ضدی ہوئی۔ کیوں؟ کیا کرنے؟ وہ پھر سے وہی سوال پوچھ بیٹھا۔ یہ آپ کا کنسرن نہیں ہے، آپ بس دیں مجھے 20 لاکھ۔ وہ ماتھے پر بل ڈالے بولی۔ ارحم نے اپنے وکیل کو فون کیا اور اسے 20 لاکھ ارینج کرنے کا کہا۔ امید کرتا ہوں کوئی الٹا کام نہیں کرو گی ان پیسوں سے۔ اس کی بات پر عنایت نے ناک سے مکھی اڑائی۔ عدیل انکل، یہ پورے 20 لاکھ ہیں۔ میں کل بابا کو ہاسپٹل لے آؤں گی، آپ پلیز ان کا علاج شروع کیجیے، پہلے ہی بہت دیر ہو چکی ہے۔ مجھے بابا واپس پہلے جیسے چاہیے۔ وہ روندھے لہجے میں بولی۔ ڈونٹ وری بیٹا، اللہ نے چاہا تو سب بہتر ہوگا۔ ڈاکٹر عدیل نے اسے تسلی دی۔ بس خیال رکھیے گا انہیں پتہ نہ چلے ان پیسوں کا، آپ خود سے سب کیجیے گا۔ وہ آنسو پونچھتے بولی تو اس کی تسلی کے لیے اس بات میں سر ہلا گئی۔ ہاسپٹل سے باہر نکلی تو سامنے ارحم کھڑا تھا۔ اسے دیکھتے وہ سٹک ہوئی، دل بری طرح سے دھڑکنے لگا۔ کیا یہ میرا پیچھا کر رہے تھے؟ وہ دانت پہ دانت جمائے سوچتی اس کے پاس چلی آئی۔ آپ یہاں کیوں آئے؟ یہی سوال آپ سے کروں تو؟ وہ بالکل سپاٹ انداز میں بولا۔ میں جہاں بھی جاؤں آپ کون ہوتے ہیں پوچھنے والے؟ ماتھے پر 2 بل پڑے۔ تمہارا شوہر؟ دو بدو جواب آیا۔ صرف 3 ماہ کا؟ وہ بھی سر جھٹکتی پلٹی کہ اگلے لمحے ارحم نے اسے کلائی سے تھامے اپنی طرف کھینچتے گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر پٹکا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر آیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ آپ بار بار مجھے کھینچتے کیوں رہتے ہیں؟ جب دیکھو کلائی پکڑ لیتے ہیں، جب دیکھو کھینچتے ہیں، کبھی ادھر پٹکتے ہیں کبھی ادھر پٹکتے ہیں۔ انسان ہوں میں، کوئی کھلونا تو نہیں ہوں۔ وہ غصے میں جو منہ میں آیا بولتی چلی گئی۔ وہ گاڑی کی سپیڈ نارمل رکھے اس کی جانب دیکھنے لگا۔ پہلی بات، چاہے 3 ماہ کا ہوں شوہر یا ساری زندگی کا، شوہر تو شوہر ہی ہوتا ہے۔ دوسری بات، جب میری بات نہیں مانو گی یا مجھے غصہ دلاؤ گی تو اسی طرح سے کھینچوں گا، اور اب زیادہ اچھے سے کھینچ سکتا ہوں کیونکہ حق مہر بھی ادا کر دیا ہے۔ اور آخری بات، ابھی تو میں نے سوائے ایک لپ کس کے کچھ کیا ہی نہیں، تو اٹھا کر ادھر ادھر پٹکنے کی بات، یہ سراسر الزام ہے۔ باقی اس الزام کو میں جلد ہی سچ ثابت کر دوں گا۔ اس کی ہر بات کا تفصیلی جواب دیتا اس کے رونگٹے کھڑا کر گیا۔ اس کی آخری بات پر تو عنایت کی زبان ہی گونگ رہ گئی۔ میں آخری بار کہہ رہی ہوں مسٹر امیر زادے، یہ نکاح صرف 3 ماہ کے لیے ہے، اس لیے میرے قریب بھی پھٹکنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ میں منہ نوچ لوں گی تمہارا۔ وہ جنگلی بلی کی طرح اسے اپنے پنجے دکھاتی مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ ویسے تمہارا یہ جنگلی پن رات کو دیکھوں گا، بہت شدید طلب آ رہی ہے، مزہ آئے گا۔ اسے مزید تب آ رہا تھا اور وہ تپ رہی تھی۔ میں نہیں جا رہی تمہارے ساتھ کہیں، گاڑی روکو۔ وہ اب کی بار تھوڑا ڈر گئی۔ کیا کر رہی ہو؟ پاگل ہو گئی؟ ابھی ایکسیڈنٹ ہو جانا تھا۔ اس کا ہاتھ تھامے پیچھے ہٹا گیا جو اسٹیئرنگ کو گھمانے کا کام سر انجام دے رہی تھی۔ میں بتا رہی ہوں، اگر ذرا سا بھی مجھے چھوا میں بہت برا پیش آؤں گی۔ وہ پھر دھمکانے لگی۔ اوکے۔ اس بار وہ بھی مسکراتا مان گیا۔ آپ کو شرم نہیں آتی میرے پیچھے آتے ہوئے؟ سونیا نے مسٹر بالاج کو وہیں روک دیا۔ مسٹر بالاج ایک 45 سال کے سوبر سے دلکش مرد تھے۔ ان کی پہلی بیوی کی ڈیتھ ہوئے 10 سال ہو گئے تھے۔ ان کا ایک چھوٹا بیٹا تھا جو شادی کے کئی عرصے بعد پیدا ہوا تھا۔ اسامہ 10 سال کا تھا۔ وہ اکثر باپ کے ساتھ بزنس میٹنگز میں آیا کرتا تھا۔ وہیں اس بچے کی ملاقات سونیا سے ہوئی اور وہ اسامہ کو بہت بھا گئی۔ اسامہ اپنے بابا کے پیچھے پڑ گیا کہ اسے سونیا آنٹی مما کے روپ میں چاہیے۔ بالاج کو بھی سونیا پسند تھی، لیکن ان کا بیٹا یوں سونیا کا دیوانہ ہو جائے گا انہیں اندازہ نہیں تھا۔ بیوی کی وفات کے 10 سال بعد ان کے دل کے جذبات بھی ابھر آئے تھے۔ کہتے ہیں 40 سال کے بعد بندہ دوبارہ جوان ہو جاتا ہے، اور بالاج خان کو یہی لگ رہا تھا کہ جوانی ایک بار پھر ان پر مہربان ہو رہی ہے۔ آپ ایک بار میری بات تو سن لیں، بالاج نے دھیمے لہجے میں کہا۔
وہ ہمیشہ کول مائنڈ ہی رہا کرتے تھے۔ مجھے کچھ نہیں سننا، چلے ہٹے راستے سے، وہ خفگی سے بولی، جبکہ اونچی آواز تو آج تک وہ نکال ہی نہیں پائی تھی۔ جتنا بھی غصہ ہو آج تک اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی۔ اسامہ آپ کو یاد کر رہا ہے، پلیز اس چھوٹے سے بچے کی خاطر سن لیں۔ اس بار بالاج نے پریشانی سے کہا تو سونیا تھم سی گئی۔ کیا ہوا اسامہ کو؟ ان کے لہجے میں فکر مندی تھی۔ کہیں بیٹھ کر بات ہو سکتی ہے؟ میری گاڑی میں یا وہاں سامنے ہوٹل میں؟ بالاج کا لہجہ اب بھی دھیما تھا۔ ان کی گاڑی میں جا بیٹھی۔ آپ کے لیے وہ مجھ سے لڑ رہا ہے کہ میں جان بوجھ کر آپ کو اس سے نہیں ملواتا، تو صحیح کہہ رہا ہے نا؟ آپ ہی کو نہیں پسند تھا کہ وہ مجھ سے اٹیچ ہو، پھر اب کیا ایشو ہے؟ وہ تڑک کر بولی، پر اب میں چاہتا ہوں کہ آپ اس سے اٹیچ ہو جائیں۔ وہ بخار میں ہے اور آپ کو یاد کر رہا ہے۔ میں سب کچھ ایک طرف کرتے اپنی بیٹی کی خاطر آپ کو لینے آیا ہوں۔ معلوم نہیں اس کے دل و دماغ پر کیا اثر کیا ہے آپ نے کہ وہ بچہ جیسے 10 سال سے اکیلے سنبھال رہا ہوں۔ وہ مجھ سے اب ہینڈل ہی نہیں ہو رہا۔ آئی نیڈ یو پلیز، بالاج نے بے بسی سے کہا تو سونیا نے بھی ہتھیار پھینک دیے۔ اسامہ انہیں بھی دل و جان سے عزیز ہو گیا تھا۔ چلیں مجھے اسامہ سے ملوا دیں، مجھے اسے دیکھنا ہے، وہ نم لہجے میں بولی تو بالاج نے خوشگوار حیرت سے انہیں دیکھا اور اس بات میں سر ہلاتے گاڑی سٹارٹ کی۔ وہ کب سے سونیا آپی کو کال ملا رہا تھا لیکن وہ کال پک ہی نہیں کر رہی تھی۔ پھر تھوڑی دیر میں ان کا میسج آیا کہ انہیں واپس آتے دیر ہو جائے گی، اسی لیے فکر نہ کریں۔ اس نے شکر کا کلمہ پڑھا اور اپنے روم کی جانب بڑھا کہ زویا نے راستے میں اسے روک لیا۔ ارحم پلیز میری ایک بار بات سن لیں۔ زویا نے ارحم کا ہاتھ تھام لیا۔ ارحم نے کرنٹ کھاتے اپنا ہاتھ پیچھے کیا۔ کیا بدتمیزی ہے، چھو کے بات کیوں کر رہی؟ ماتھے پر بل ڈالے بولا کہ تبھی عنایت کی نگاہ ان پر پڑی اور اس کے قدم تھمے تھے۔ تو میں جانتی ہوں آپ اور عنایت کا کوئی تعلق نہیں آپس میں، سب جھوٹ ہے۔ وہ آپ کو خود کو ہاتھ تک لگانے نہیں دیتی، تو بچہ کہاں سے آ گیا؟ بکواس بند کرو اپنی، یہ ہمارے ہسبینڈ وائف کا معاملہ ہے۔ وہ دانت کچکچا کر بولا، 9 ماہ بعد پتہ چلے گا جب کوئی بچہ اس دنیا میں آئے گا ہی نہیں۔ اور سونیا آپی کو آپ دونوں کی سچائی، تم زبان کو لگام دو ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، ایک شرط پر۔ اندھیرے میں پھینکا گیا تیر نشانے پہ لگا تھا۔ اس نے 2 دن پہلے عنایت اور ارحم کی بحث سنی تھی جس میں اسے آئیڈیا ہو گیا تھا کہ ان کا رشتہ ویسا نہیں جیسا وہ دکھا رہے ہیں۔ اگر آپ مجھ سے نکاح کر لیں، یقین کریں میں آپ کو ایک بیوی ہونے کے ناطے ہر وہ سکون دوں گی جو عنایت آپ کو نہیں دے پائی۔ اور ارحم کی گردن کے گرد باہیں حمائل کرتے گمبھیر لہجے میں بولی۔ ارحم نے بمشکل خود پر ضبط کی اسے پیچھے دھکیلا۔ آج تو یہ بکواس کی ہے، آئندہ میرے سامنے ایسی بات مت کرنا، تم کبھی بھی عنایت کی جگہ نہیں لے سکتی، سمجھی تم؟ اسے غصے سے دیکھتا وارن کرتے اپنے کمرے کی جانب بڑھا جہاں سے عنایت پہلے ہی ہٹتے کمرے میں جا چکی تھی۔ آپ میری طرف لوٹیں گے ارحم، جب اس سے آپ کو بیوی والے حقوق نہیں ملیں گے تو کب تک ضبط کریں گے خود پر؟ آپ کی طلب آپ کو مجھ تک لائے گی۔ وہ پر یقین انداز میں بولی، تم دنیا کی آخری لڑکی بھی ہوئی تو ارحم آفریدی تمہاری طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ میرے لیے جو عنایت ہے وہ تم کبھی نہیں ہو سکتی۔ اس کے منہ پر دروازہ بند کرتا اندر داخل ہوا جہاں عنایت کھڑی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ارحم نے لب بھینچے اسے نظر انداز کیا۔ ان کے نکاح کو آج 1 مہینہ ہونے والا تھا۔ عنایت کے والد کا ہاسپٹل میں علاج شروع ہو چکا تھا اور جب سے ارحم کو پتہ چلا تھا کہ عنایت نے اپنے سوتیلے باپ کی خاطر اس سے 20 لاکھ لیے تھے اور ان کا علاج کروا رہی تھی، اس بات نے ارحم کے دل میں اس کی عزت بڑھا دی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ دوبارہ اپنی حد کو کراس نہیں کر پایا۔ آپ غصے میں ہیں؟ اس کے پاس آئی جو غصے سے اپنی واچ اتار کر ٹیبل پر پٹک کیا۔ نہیں، خوشی کے سمندر میں غرق ہوں، وہ طنزیہ کہتے اس سے دور ہونے لگا۔ عنایت نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ارحم اسے حیرت سے دیکھنے لگا۔ عنایت دھیرے سے چلتی 2 قدم کا فاصلہ بھی مٹاتی اس کے بہت نزدیک ہوئی۔ وہ میں سوچ رہی تھی نکاح تو ہو گیا تو وہ کانٹریکٹ پیپر پھاڑ نہ دے، اپنی شادی نبھا لیتے ہیں۔ عنایت کے منہ سے الفاظ سنتے ارحم پر شادی مرگ کی سی کیفیت طاری ہو گئی۔ یہی خواہش ارحم نے 1 ماہ پہلے اس سے کہی تھی جو عنایت نے رد کر دی، اور آج عنایت خود اسے یہ آفر دے رہی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر عنایت کا ماتھا چیک کیا۔ بخار بھی نہیں ہے، دماغ کیوں کام نہیں کر رہا پھر؟ آر یو اوکے عنایت؟ وہ فکر مند ہوا تو عنایت نے گھورتے ہوئے ایک زوردار مکہ اس کے پیٹ میں مارا تو وہ کرا کر رہ گیا۔ یار
کیا کر رہی ہو؟ وہ مصنوعی انداز میں اسے گھورتے بولا۔ وہ کیا ہے نا، آپ کو عزت راست نہیں آ رہی تو جو زبان آپ کو سمجھ آتی ہے آپ اسی میں بات کروں گی، وہ کہتے پلٹی تھی کہ ارحم نے کھینچ کر اسے اپنے سینے سے لگایا۔ آج کتنے دنوں بعد اس نے یہ عمل دہرایا تھا۔ عنایت کا دل دھک سے رہ گیا۔ اب جب شادی نبھانی ہے تو پھر نزدیکی بھی نبھاؤنا۔ وہ ایک ہاتھ اس کی کمر کے گرد ریپ کیے، دوسرے سے اپنی شرٹ کے بٹن کھولتا اسے پیچھے لے جاتے بستر پر گرا گیا۔ عنایت نے سہمی نگاہوں سے اس باڈی بلڈر جیسے وجود کو دیکھا جو شرٹ اتارتا دور اچھال گیا اور بنا موقع دیے سیدھا اس پر سایہ فگن ہوا۔ کیا ہو گیا ارحم؟ مجھے ڈرائیں تو مت، آپ کو تو جیسے موقع چاہیے تھا، وہ گھبرا کر بولی۔ تو اور 1 ماہ سے ویٹ کر رہا ہوں کہ کب مجھے موقع دو گی تمہیں اٹھا کر ادھر سے ادھر پٹکوں، اور آج جب تم خود سامنے سے خود کو سونپنے کے لیے تیار بیٹھی ہو تو خود پر کیسے کنٹرول کروں؟ اس کا دوپٹہ پیچھے ہٹا گیا۔ ارحم، ابھی زویا بھی آفر کر رہی تھی نا، تو اس سے یہ فیلنگز نہیں آئی؟ اس کے گلے کے گرد باہیں حمائل کرتے اسے مزید بے قابو کرتے خود پر ظلم کرنے والی تھی۔ نام مت لو اس کا یار، میرے موڈ کو خراب مت کرو، میری محرم تم وہ نہیں، اپنی کہتے وہ شدت سے اس کے لبوں پر جھکتا، اس کو اپنی دسترس میں لیتا اس پر حاوی ہونے لگا۔ ارحم پلیز، مجھے ڈر لگ رہا ہے، آپ تو بہت جنونی ہو رہے ہیں۔ اسے لائٹس ڈم کرتے دیکھ وہ دہلتے دل سے پیچھے سرکتی بولی، ابھی تو تم نے میرا جنون دیکھا ہی کہاں ہے، آج جب تم پر مکمل چھاؤں گا تو جان جاؤ گی تم، لگتا ہے جان سے جاؤ گی، وہ سرائسمی کی حالت میں بولا جبکہ وہ اس کے ایک ایک کر کے سارے پردے گراتا چلا گیا۔ اپنی جان ڈال دوں گا، وہ خود پر اچھی طرح کمبل لیتا اس کے وجود میں گم ہوا تھا۔ کمرے میں معنی خیز سسکیاں گونجنے لگی تھیں۔ دونوں ہی ایک دوسرے کو چاہنے لگے تھے اور اپنے جائز اور شرعی رشتے کو سمجھتے اس رشتے کو نیک نیتی سے آگے بھی بڑھا گئے تھے، اور نیک نیت والوں کا ساتھ تو اللہ بھی دیتا ہے۔ سونی آنٹی، میری مما بن جائے نا پلیز، وہ سونیا کا ہاتھ تھامے بول رہا تھا، اور سونیا نے ایک نظر بالاج کو دیکھا جو بالکل خاموش نگاہوں سے اسامہ کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے آپ اپنے پاس چاہیے، جیسے سب کی مما ان کے ساتھ رہتی ہیں، میری آپ بن جائے نا، پھر آپ کو بابا بھی پکے پکے مل جائیں گے، آپ اور بابا ہمیشہ میرے ساتھ رہنا، ہم تینوں خوب انجوائے کریں گے۔ وہ بچہ بخار میں تپ رہا تھا پر سونیا کو دیکھ کر کھل اٹھا تھا۔ اچھا، آپ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں پھر، سونیا کا لہجہ ڈگمگایا۔ نہیں، پہلے آپ وعدہ کریں کہ آپ میری مما بن جائیں گی۔ وہ بھی ضد میں آ گیا، مجبوراً سونیا کو ہاں کہنی پڑی، وہ میڈیسن ہی نہیں لے رہا تھا۔ سونیا کی حامی بھرنے پر اس نے کھانا بھی کھایا اور میڈیسن لیتا اب سو رہا تھا۔ وہ بالاج کے ساتھ باہر تک آئی۔ اللہ نے چاہا تو صبح تک ٹھیک ہو جائے گا، بخار بھی اتر جائے گا، آپ مجھے انفارم کرتے رہنا پلیز۔ سونیا کا دل نہیں چاہ رہا تھا اسامہ کو چھوڑ کر جانے کا، لیکن وہ اس طرح سے وہاں رک بھی نہیں سکتی تھی۔ آئے میں آپ کو چھوڑ دوں؟ نہیں، میں ڈرائیور کو فون کرتی ہوں، وہ مس سونیا پلیز آئیں۔ رشیدہ اماں، آپ اسامہ کے پاس ہی رہیے گا میرے آنے تک، وہ ملازمہ سے کہتے انہیں لیے باہر آئے۔ آپ مجھ سے نکاح کر لیں، سونیا اپنی انگلیاں چٹکتے بولی۔ گاڑی ایک دم بریک لگاتے رکی۔ بالاج نے حیرت سے اس سوبر سی لیڈی کو دیکھا جو اس ایج میں بھی دل اڑانے کی طاقت رکھتے تھے۔ میں صرف اسامہ کے لیے کہہ رہی ہوں، اسے ماں کی ضرورت ہے۔ وہ فوراً صفائی دینے کی کوشش کرنے لگی تو بالاج مسکرائے۔ آج اسامہ کی خواہش پہ بالاج اور سونیا کا بہت ہی سادگی سے نکاح ہو گیا تھا۔ ارحم بہن کے لیے بہت خوش تھا، فائنلی اس کی بہن کو بھی اپنی زندگی کو آگے بڑھانے کا سوچا، اور آج اپنی دعاؤں میں بہن کو رخصت کر دیا، جبکہ اس کا رخ اپنی عنایت کی جانب تھا جو اسے سارے حقوق دیتی اب چھپتی پھرتی تھی۔ بالاج جیسے ہی روم میں آئے ٹھٹک کر رک گئے۔ اسامہ اور سونیا بستر پر نیم دراز سو رہے تھے، جیسے باتیں کرتے کرتے ہی دونوں سو گئے ہوں۔ بالاج نے آگے بڑھ کر دھیرے سے اسامہ کو اٹھاتے اسے اس کے اٹیچڈ روم کی جانب لیے بڑھے، اس پر اچھے سے کمفرٹر کھول کر اڑاتے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ ان کے بیٹے کی وجہ سے آج اس کی زندگی میں پھر سے بہار آئی تھی۔ وہ واپس روم میں آئے تو سونیا گہری نیند میں تھی۔ بالاج نے آگے بڑھ کر ان کا ہاتھ سیدھا کیا
جو تکیے کے ایک طرف تھا کہ اگلے پل وہ بالاش کو اپنی طرف کھینچ گئی۔ اسامہ سو جاؤ بیٹا، رات بہت ہو گئی۔ وہ انہیں اسامہ سمجھ کر حق کر رہی تھی کہ اگلے پل زور سے جھٹکا کھاتے پیچھے ہٹی۔ آپ اسامہ کہاں ہیں؟ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ وہ سو رہا ہے اپنے روم میں، آپ ایزی ہو جائیں۔ وہ پیچھے ہٹتے بولے تو وہ جھٹ سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ایک روم میں وہ بالاج کے ساتھ تھی۔ دل عجیب لے پہ دھڑک رہا تھا۔ میں اس کے پاس چلی جاتی ہوں۔ آپ مسز؟ وہ ان کے پاس ہی بیڈ پر بیٹھ گئے اور ان کا ہاتھ تھام لیا۔ کیا اسامہ کے ساتھ آپ اس کے بابا کو بھی نہیں اپنا سکتی؟ کتنے مان سے وہ پوچھ رہے تھے کہ سونیا کی آنکھیں بھیگ گئیں اور وہ چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دیں۔ کیا ہوا؟ بالاج بوکھلا گئے۔ آپ یہ سب پہلے نہیں کہہ سکتے تھے؟ مجھے لگا آپ پہ میں زبردستی۔ وہ روتے ہوئے بات مکمل نہ کر پائیں، جبکہ بالاج ان کی بات سنتے انہیں اپنے سینے سے لگا گئے۔ وہ بھی انہیں پسند کرنے لگی تھی، اسی لیے ان سے نکاح کے بعد ان کی طرف کھنچی چلی جا رہی تھی، لیکن ان کی مسلسل خاموشی پر وہ چپ تھی۔ پر بالاج نے پہل کر کے اپنا رشتہ ان سے مکمل کر لیا تھا۔ شادی کے لیے کوئی ایج کی حد نہیں، بڑی ایج کی خاتون سے شادی کر کے بھی گھر بسایا جا سکتا ہے، وہ بھی جینے کا حق رکھتی ہے۔